बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डंसा और आप देख रहे हैं ST TV। आप इमेजिन करें कि एक प्लास्टिक और अदर मटेरियल का डब्बा हम बनाएं और उसे कहें ये कंप्यूटर है, ना उसमें सॉफ्टवेयर हो और ना वो चले तो वो किस काम का है? वो पहले मजबूत होना चाहिए। इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक हम सॉफ्टवेयर उसके अंदर पूरी तरह से लोड नहीं कर देते वो बेकार, वो जानवर ही होता है तकरीबन। और हम जानवरों के साथ अपनी इंस्टिंक्ट की जो ट्रेड्स हैं वो शेयर भी करते हैं। वही खाना पीना, उसी तरह रिप्रोडक्शन और वही सब कुछ। हंटर गैदरर जो है वो जानवर ही था जब नहीं थी। ये तालीम है जिससे कॉग्निटिव बिहेवियर खुल के सामने आता है और उस कॉग्निशन की वजह से हम सारे असूल और ज़वाबित, रहन सहन, अच्छा और सब कुछ, और इसके एंड पे फिर आके डिवाइन वो जो कहते हैं कि मज़हब सीखना शुरू किया और महज़ब होते हैं सब कुछ। लेकिन पैसा आने के साथ साथ और कारोबार को अहमियत देने के साथ प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से है, वही हंटर गैदरर इंस्टिंक्ट जो है वो कई दफ़ा डोमिनेट करती रहती है और हम तालीम और सेहत वगैरह इनको बड़ा निगलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जनरली भी और एज एन आइलैंड उन्होंने फ्लैग रेज़ किया हुआ है। उन्हीं में एक मलाला फ़ंड भी है जो पाकिस्तान में कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, कुछ एक्चुअल फील्ड में भी कुछ ले दे काम चला के आगे, और फिर सबसे बढ़ के एक नैरेटिव बिल्ड करने के ज़रिए, जिसके नतीजे में ये नैरेटिव ही है जो स्ट्रीट में किसी से बदतमीज़ी करने से हमें रोकता है। अगर कोई और देख रहा हो तो, अगर ना देख रहा हो तो हम कूड़ा शायद फेंक दें, लोग देख रहे हो तो हम कूड़ा नहीं फेंकते, उस नैरेटिव के खौफ से जो कि इस्टेब्लिश हो गया। तो आई थिंक कि ये नैरेटिव बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और कुछ लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर निशात रियाज़ जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मलाला फ़ंड की पाकिस्तान में। तो बजाय इसके कि मैं बताऊं कि वो फ्लैग रेज जो हुआ है उसकी छाँव में उस झंडे के तले क्या हो रहा है, हमने आज उन्हें जहमत दी है स्टूडियो में बुला के उनसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। थोड़ी सी बातचीत करें उस पर जो मैंने अभी थोड़ी सी बातचीत की, तो उसके बाद देन वी रंबल ऑन मोर क्वेश्चंस। फिर हम आपसे कुछ उसकी तफासील और इसको किस तरह ज़्यादा मौसर बनाया जा सकता है उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने कहा जहमत दी है, मैं कहूँगी आपने हमें इज़्ज़त दी है इसका बहुत शुक्रिया। और मलाला फ़ंड को इज़्ज़त देने का मतलब है मेरे लिए तालीम को इज़्ज़त देना, बच्चों को इज़्ज़त देना, बच्चियों को इज़्ज़त देना, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक तो इज़्ज़त है, दूसरा हक़ है जी हमारा बहुत अरसे से ये हक़ हमारा इग्नोर भी हुआ है, हम इसको भूलते भी जा रहे हैं। तो पहले तो ये है जी हमारा मिशन कि पाकिस्तान का हर बच्चा, ख़ुसूसन हर बच्ची कम अज़ कम 12 साल की तालीम पूरी करे। उससे ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन यानी स्केल मिडल तक जी मिडल तक कर ले। सेकेंडरी एजुकेशन पे हमारा फोकस है, न सिर्फ तालीम मुकम्मल करें, हम कहते हैं फ्री भी हो एजुकेशन, सेफ़ भी हो और क्वालिटी की एजुकेशन भी हो। अक्सर अल्फाज में गुम जाते हैं ना हम लोग तालीम को डिस्क्राइब करते हुए। मेरे लिए ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब बच्चा या बच्ची स्कूल जाए तो खुशी से जाए। पहली बात यह है उसका घर से स्कूल तक का सफ़र बहुत आसान हो, महफूज हो और उसके लिए जॉयफुल हो। जब वो स्कूल में जाए तो वो भी बहुत आसान हो, महफूज हो और जॉयफुल हो। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। लोग अक्सर 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं कि 21st सेंचुरी में इवन जो आज का हमारा इवेंट भी आजकल चल रहा है कि डिसऑर्डर, इमर्जिंग डिसऑर्डर के अंदर हम एजुकेशन को कैसे सस्टेन करें, रिटेन करें, मेंटेन करें और इम्प्रूव करें। तो इस डिसऑर्डर को बनाने में हमारा अपना भी बड़ा हाथ है जी, जो हमने कॉम्प्लेक्स करके इस सिचुएशन को बनाया। बहरहाल आपने कहा आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस या छोटे छोटे अपने झंडे लेके, मैं कहूँगी तालीम का एक ही झंडा है, इस मुल्क का एक ही एजेंडा है। पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क है जी, हमारी बहुत आबादी आपको पता है 65% से कम जवान है। हम एक फ़ीमेल कंट्री भी हैं, एटलीस्ट 50% हमारी ख़वातीन हैं और बच्चियाँ हैं। अगर इस जवान मुल्क पे और इन ख़वातीन पे, बच्चियों पे ज़ोर दें तो न सिर्फ हमारा मुल्क तरक्की करेगा, लोग फ्यूचर की बात करते हैं, हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा हो जाएगा।
اس کے لیے ملالہ فنڈ کی کوششیں ہم ملک کے تقریباً ہر صوبے کے اندر ہیں. آپ نے نیریٹو کی بات کی. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملالہ فنڈ ہی سب کچھ نہ کرے، بلکہ ہم اپنے اداروں کو، ہم اپنے سول سوسائٹی کو، ہم اپنی کمیونٹیز کو اتنا مضبوط بنائیں کہ نہ صرف وہ سلوشنز دیں بلکہ گورنمنٹ کو بھی اکاؤنٹیبل کریں. ایک شیشے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مرر کی، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ یاد دہانی بہت ضروری ہے. جب آپ بات کرتے ہیں تو آگے چلتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ نیریٹو کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. آپ نے گرلز ایجوکیشن کی بات کی تو غالب امکان ہے کہ جو میں کوٹ کر رہا ہوں شاید وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے آئی ایم ایف یا کسی اور بڑے ادارے کی، یو این کی ہو. اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ریپروڈکٹیو پالیسی کو آگے چلانے کی وجہ سے، اور یہ سوسائٹی میں تھی، انڈیا میں 100 ملین میریجبل ایج کی عورتوں کی شارٹیج ہے، اور چائنا میں اس سے بھی زیادہ ہے، جس کے ہیوج اکنامک اور سوشل کرائم میں اس سے بہت اضافہ، کیونکہ میریجبل ایج کی عورت نہیں ہے تو جو اکیلا پھر رہا ہے وہ اس سے کرائم بڑھ رہا ہے. تو عورتوں کا پاکستان میں زیادہ ہونا جو ہے وہ تو قدرت کی ایک اسپیشل بلیسنگ ہے، جو کہ ہمیں یہ گلوبلی لوگ بتانا چاہیے. لیکن یہ افیکٹو تب ہوگی کہ اگر ان بچیوں کو ہم پڑھا لکھا لیں گے، اور مرد سے زیادہ، کیونکہ سبسسٹنس تو وہ لے ہی آئے گا کسی طرح سے. لیکن گھر میں جو سافٹ ویئر کی جو ہم نے شروع میں بات کی ہے بچوں کا انیشلی بلڈ کرنا جو ہے، وہ تو گھر کی خاتون نے اگر وہ اینکر نہیں کر کے رکھ سکے گی تو اس کے لیے کوئی اسپیشل ایفرٹ ہے کہ اگر جس گھر میں ہے وہ کم از کم بچیوں کو آگے زیادہ جو ہے اسپیشل انسینٹیو بچیوں کو لانے کا، یا اسکول کے اس پہ بھی آپ کچھ نہ کچھ پالیسی یا کوئی امپلیمنٹیشن کا یا ایڈووکیسی؟ جی، بہترین آپ نے باتیں کی ہیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑی ایک اور خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ ہماری فیمیل پاپولیشن، ینگ پاپولیشن، انگریزی کے جو بھاری الفاظ ہیں نا کہ یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے. اگر نہیں استعمال کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، نرش نہیں کریں گے، فلرش نہیں کریں گے، نرچر نہیں کریں گے، تو وہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر بھی بن سکتا ہے. اب وہ سختہ ورڈ پہ مجھے تھوڑا سا کوفت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہو رہا ہے ایسے. وی آر ان دی ڈائریکشن جو کہ بڑا خطرناک ہے اور بہت الارمنگ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ پھر اپنے آپ کو میں کہتی ہوں کہ امید ہے جی، ہوپ ہے، اور وہ ہوپ وہی بچی ہے جس کی آپ نے بات کی. آپ نے انسینٹیوز کی بات کی. دنیا میں بڑی 3 باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہے. ایک تو کہتے ہیں ایکوالٹی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ایکوٹی، پھر جسٹس. اصل میں ہمیں جینڈر جسٹس کی ضرورت ہے، ہمیں جینڈر ایکوٹی کی ضرورت ہے. ایک بچہ اور بچی، بہن بھائی ہوں، کزنز ہوں، دوست ہوں، یا جیسے بھی ہوں، ایک ہی عمر کا بچہ بچی جب اسکول سے نکلتے ہیں، اگین اس کو بہت سمپل کرتے ہیں نا، تو اس کے کھانے سے لے کے، اٹھنے سے لے کے، گھر کے رویے سے لے کے، اسکول جانے سے لے کے، اسکول میں ٹیچر کے کردار سے لے کے واپس آنے تک بچے کی ڈیفرنٹ ضروریات ہیں. اس کو انسینٹیوائز تو نہیں کرنا، نہ سبسیڈائز کرنا. اس کو وہ ماحول دیں جس میں وہ فلرش کرے، نرش کرے، تھرائیو کرے. تھرائیو از دا ورڈ آئی تھنک آئی شوڈ بی یوزنگ. یہ نہیں کہ صرف وہ زندہ رہے بلکہ تھرائیو کرے. تو اب کیونکہ یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو ایجوکیشن سسٹم مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا ایک سائیکل بن چکا ہے. اٹس ناٹ اے سسٹم. اس لیے کہ 26 ملین میں سے تقریباً کم از کم 13.5 ملین ایڈولسنٹ ایج کا ہمارا ینگ بوائز اینڈ گرلز ہیں، اور اس کا بہت زیادہ حصہ ہماری بچیاں ہیں. اب ان بچیوں کو اگر اسی طرح ہم رہنے دیں، ان کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہ کریں، ہمارے اپنا بڑا لاس ہے، بہت زیادہ لاس ہے. ایک بڑی بہترین رپورٹ ہے جی، اب ریسرچ کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہ کہتی ہے کہ اگر گلوبل ساؤتھ کے اندر، جن کو ہم پرانے زمانے میں ڈیولپنگ کنٹریز کہتے تھے، جس میں پاکستان کا بھی تعلق ہے، بڑا ڈیروگیٹری ورڈ تھا یہ. ہاں جی، بڑا آپ کو کولونائز جو ان کا وہ تھا، ڈیولپنگ ورلڈ، مطلب کیا مطلب ہے ڈیولپنگ؟ ایبسولوٹلی. اینڈ گیو آور سیلز اینڈ ادرز کریڈٹ فار اٹ. اب ہے سپلائی کا مسئلہ. ملالہ فنڈ جس ایج کے لیے جی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہماری ایڈوکیسی بھی اس کے اراؤنڈ ہے، وہ ہے پرائمری کے بعد جب سیکنڈری کا سفر شروع ہوتا ہے. بچی ان ایجز میں ہوتی ہے، مڈل کے اندر، ایڈولسنٹ میں ڈراپ آؤٹ سب سے زیادہ ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہے کہ اسکول نہیں ہے. سیکنڈری اسکولوں کی تعداد ہی کم ہے. ہونا اسکول چاہیے، نہیں ہے. اب اس کو کتنا اچھا ہونا چاہیے وہ الگ چیز ہے.
دوسرا اس بچے کے اسکول جانے کے لیے جو اس کا فزیکل ایموشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایک چاہیے رائٹس، کہ آپ ان بچی کے جو بھی رائٹس ہیں وہ ہماری لیگل جو ہمارا سسٹم ہے ایجوکیشن سسٹم اس کو ضرور دیکھنا ہے. دیر از اے بگ گیپ. دوسرا ہے جی ریسورسز، کہ کیا ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس بجٹ کی لوکیشن ہے نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ کیا صحیح استعمال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. ابھی ہمارے سیشن میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جینڈر ڈی سیگریگیٹڈ انفارمیشن ہی نہیں ہے. اگر 2%، بیرلی 2% اگر جی ڈی پی کا بجٹ ہے، اس میں سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی بچیوں کے لیے کتنا ہے. کے پی نے 70% رکھا ہے، بوائز کے لیے 30% رکھا ہے، لیکن اس میں بچیوں کے لیے جو ڈفرینٹ بجٹ لائنز، ان کے لیٹرین کے لیے، ان کے ٹرانسپورٹ کے لیے، ان کے ایجوکیشنل ریسورسز کے لیے، ان کے ویل بینگ کے لیے، فیمیل ٹیچرز کے لیے کتنا بجٹ وہ ہے ہی نہیں. تو ہم تھوڑے اندھیرے میں. ایک کئی اور چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، اور میں کوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں. ایک یہاں پہ یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے اسلامک یونیورسٹی، ایسے ہی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، فنڈڈ ہے. جی خواتین کے الگ کیمپسز ہیں. جی. اس میں 70 سے 100 بسیں دن میں 2 دفعہ شہر میں کمیوٹ کرتی ہیں. 70 سے 100 70 بسوں اسلام کا آباد کے فلیٹ اندر. ہے یا 100 بسوں کا فلیٹ اچھا ہے جی. جو صبح پورے شہر سے اٹھاتا ہے جی اور دوپہر کو واپس چھوڑتا ہے، جی. اور پھر دوپہر کے بعد پھر اٹھاتا ہے اور چھوڑتا ہے. اور لڑکیوں کی الگ بسیں ہیں، لڑکوں کی الگ بسیں ہیں. صحیح ہے. اور بہترین. ان کی جو میل سائیڈ ہے اس میں تعلیم کی جو سٹینڈرڈ ہے پڑھنے لکھنے کا یا جو ایجوکیشن کا، وہ ٹھیک ہے، میں نے ایک آدھ سیمسٹر پڑھایا بھی ہوا ہے، اچھا وہ جی. ملتا جلتا ہے. صحیح ہے. لیکن لڑکیوں والی سائیڈ کا جو ہے دیٹ از ایکسیلنٹ. اور اس کی وجہ آپ کو کیا اس لگتی کی ہے؟ وجہ یہ ہے کیا کہ ایک تو گھر سے جہاں رہ رہی ہے جی بالکل سیف، جی. جو سیکیورٹی کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا. کم از کم اس کے ذہن کو ادھر کام نہیں اس کرنا. کا والدین کا بھی نہیں ہے کہ اس نے جی. بسوں میں بدل کے صحیح جانا ہے، یا والدین کی اتنی دور کیسے بھیجیں. جی دوسرا یہ ہے کہ جو کیمپس الگ ہے تو وہاں جی. پہ واش روم ہر چیز پہ، اور جو کہتے ہیں کہ الگ پڑھانے سے وہ لائبریریز ہیں، اپرچونٹیز ہیں، وہ جہاں جی. مرضی جائیں آگے جا کے بالکل کرنے صحیح، کے لیے. بالکل مجھے کوئی صحیح. بتا رہا تھا کہ اگر ایک دن بسیں ان کی نہ چلیں نا جس دن، تو وہ جو نہیں سے آ پائیں گی. جو پیسے بچتے ہیں نا اس سے سارے سٹاف کی مہینے کی سیلری پے ہو جاتی ہے. تو دے آر اسپینڈنگ منی ایکچولی ویئر دس نیشنز ماؤتھ از، اپنے فیوچر میں انویسٹ کر رہے ہیں. بالکل اور صحیح. جو یونیورسٹیاں پرائیویٹ سیکٹر میں، جی کوٹھی یونیورسٹی، اور وہ کیمپس بھی نہیں ہے، پلازوں میں ہے، اور لانے لے جانے کا بھی نہیں ہے، بٹ فیشنیبل بہت ہے، اسی لیے تعلیم کا. تو میں اب آپ سے پوچھتی ہوں جی، اب یہ دیکھیں تو کیونکہ میں تو ملالہ فنڈ ہوں تو یہاں تک، ٹھیک ہے یہ نا. چیز آپ کو بھی ایڈووکیٹ کرنی چاہیے. پبلک سیکٹر کی ایسے جو ہی ہے جی، ایسے ہی ہے یونیورسٹیز، جی وہ ان کا وہ کرنے کے لیے تو یہ تو بڑا اچھا ہے کہ اگر جی لڑکیوں کی ایجوکیشن آپ نے اگر جی. کروانی ہے تو آئی تھنک دس از دی وے. بہترین ہے جی. آپ نے بہت پیاری اور خوبصورت اگزامپل دی ہے. آپ نے کہا نا کہ ایک تو ٹرانسپورٹ ہے، اس کی وجہ صرف ایک ٹرانسپورٹ اور ایک سیف جگہ انہیں دینے کی وجہ سے، ایم شور ان کے اساتذہ بھی بہت اچھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کا کتنا فرق پڑتا ہے. یہ ایک پروٹوٹائپ ہے نا، ایک ایگزامپل ہے. اب اس پروٹوٹائپ کو آپ ملٹیپلائی کریں، آپ کولو لے جائیں، لنڈی کوتل لے جائیں، ہماری ایجنسیز کے اندر لے جائیں، چترال لے جائیں، بلوچستان لے جائیں، پھر آپ اس کا میجک دیکھیے گا اور ہم دیکھیں بالکل گے، آئی ایگری. ہے نا جی. وہ ضروری ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر وہی بس نہ چلے تو وہ انویسٹمنٹ سیلریز کے لیے. اکثر یہ ہے نا کہ اٹس ویری ایکسپینسو ٹو انویسٹ ان ایجوکیشن. پھر سوال یہ ہے کہ اٹس رادر مور ایکسپینسو ناٹ ٹو انویسٹ ان ایجوکیشن. اب تو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اب تو ہم اس حد تک آ گئے ہیں، اس نہج تک آ گئے ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے نہیں کرنا. لیکن وہ ایک ریفلیکشن اور ایکسیپٹنس کی ہو گئی غلطیاں ہم سے، ہم نے کوتاہیاں کر لی ہیں، گناہ کہیں، کرائم کہیں، ہم سے سب کچھ ہو گیا ہے. ایکسیپٹ کر لیں اس کو، ڈیفینڈ نہ کریں، وہ بہت ضروری ہے. اور ریزریکٹ بھی کر لیں. ایبسولوٹلی جی. اس کے بعد آپ ایسا کام کریں کہ اس کو ابھی تو کیور میں لگیں گے نا ہم انشاءاللہ، جب ایکسیپٹ کریں گے تو کیور کریں گے. 10 سال کے بعد شاید ہمیں کیور کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بیکاز وی ول بی آن دا پریونٹیو سائڈ آف اٹ. اور پریونٹیو سائڈ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ صرف بچیوں کو، ہمارے کتنی آبادی کا حصہ جی ہے جو فزیکلی یا مینٹلی چیلنجڈ ہے یا ڈسیبلڈ ہے، ہم نے ان کا سوچا؟ who are left behind already, underserved.
अक्सर ये KLI मैं कहती हूँ कराची लाहौर इस्लामाबाद से निकल के देखिए पोटेंशियल भी वहाँ बहुत है, सब हमारा गोल्ड माइन अब जो कहें वो सब कुछ उधर है, हमें किसी न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत नहीं है, इट्स विद इन द पीपल, इट्स विद इन यंग पीपल, इट्स विद इन गर्ल्स, उसको सिर्फ कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। एंड आई रियली अप्रिशिएट जिस तरह SDPI हमेशा से ये करता है, तो इनका 28th इवेंट है। अब आई होप कि जब 29th होगा शायद कुछ हमारे इंडिकेटर्स बेहतर हो, शायद हम आगे जाए। मुझे बड़ा लंबा टॉपिक है, गुफ्तगू ख़त्म करने का आपका दिल भी नहीं करता इस ऐसे टॉपिक पे, क्योंकि ज़ाहिर है सब बाल बच्चेदार लोग बहुत से हैं। जी बिल्कुल, तो वो अपना घर जो है वो हाउस होल्ड, वो भी बंदा उस एंगल से भी सोचता है। लेकिन मुझे एक वो शेर याद आना शुरू हो गया। तो आपने एक गुफ्तगू सुनी, उस शेर की कई डेफिनेशन, कुछ वो कहते हैं जी ये इस तरह है, ये उस तरह है। कहा जाता है कि एक शख्स जिसके पास एक पारस का पत्थर था, जो अगर लोहे को छू जाए तो उससे सोना बन जाता था, तो वो उस पत्थर को पीतल के एक तराजू में वेट के तौर पे 1 किलो 2 किलो जो है रख के, तो वो तेल बेच रहा था कि बजाय उसको लोहे से सोना बनाए। तो किसी ने कहा कि पढ़े पारसी बेचे तेल, देख खुदा का खेल। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है यहाँ पे कि जो असल गोल्ड माइन है उसको हम भूले हुए हैं, और जो आयरन ओर्स और जो गोल्ड माइन दूसरी हैं उनको हम ख़जाना समझ रहे हैं, जो असल था उसको। लेकिन बहरहाल ये अगर किसी जगह के ऊपर ये थिंकिंग है और वो जर्मिनेट हो रही है, तो ये जर्मिनेट होकर दरख्त भी बनेगा और बाग भी आगे चलेगा। आज तक के लिए इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 4 दिन का जो इवेंट 28वीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में, कैंपस में हो रही है, आप आएँ, अटेंड करें। ये एक सेशन से हम इनको अपने गेस्ट जो हैं इनको उठा के बुला के रिक्वेस्ट करके लाए हैं। तो इस किस्म की ये जो पर्ल ऑफ विजडम है ना, ये बहुत से यहाँ पे यू विल बी फाइंड रोलिंग अराउंड यू एंड यू कैन फिल योर पॉकेट्स एंड कॉफर्स एंड एवरीथिंग, अगर आप इस समझते हैं। आइए।